ہر ایک شام و سحر سے پہلے، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، یہ رونق کائنات تجھ سے، شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سامعین محترم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بہت سارے حقوق ہیں، اس لیے کہ اس امت تک جو سب سے افضل امت ہے، دین پہنچانے کے لیے ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تن من دھن کی قربانی دی ہے، اپنے جسم مبارک کو زخمی کروایا ہے، لوگوں کے طعنے سنے ہیں، اور اپنے محبوب شہر مکہ کو چھوڑ کر آپ کو مدینہ جانا پڑا۔ یہ ساری زندگی ایک طویل داستان ہے قربانیوں کی، تب ہی آج یہ دین زندہ ہے اور آج یہ دین ہم تک پہنچا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ تو ان حقوق میں سے ایک حق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ آج جس طرح مسلمان دیگر بہت سارے فرائض سے، واجبات سے، دین اسلام کی بہت ساری اہم چیزوں سے ناواقف اور بے خبر ہیں، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے بھی مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ غفلت ہے۔ کہ درود و سلام پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے، یہ کتنی اہم عبادت ہے، اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، اور نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں، یہ ساری باتیں ہماری علم میں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ رحمتیں بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، 22واں پارہ ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو براہ راست حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرے محبوب پیغمبر پر درود و سلام پڑھا کرو،
لیکن اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے اپنا اور فرشتوں کا عمل بھی بتایا. فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالی اس نبی پر جو عظیم نبی ہے اس پر اپنی رحمتیں بھیجتے. فرشتے ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے، تو تم بھی ان پر صلاۃ و سلام پڑھو، یعنی ان کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو. تو یہ براہ راست اللہ جل شانہ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو اس لیے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اس کے پڑھنے کے فوائد اور ثمرات خود پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بیان فرمائے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ عشر سیئات ورفعہ بها عشر درجات. کہ جس آدمی نے، جس میرے امتی نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، صرف ایک بار، تو فرمایا کہ اس کے فائدے کیا ہیں؟ 3 فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر پڑھنے والے پر، ایک بار پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور دوسرا فائدہ، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے. اور تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کے جنت میں 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں، ایک دفعہ جس نے پڑھ لیا. اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے کسی مجلس میں، کسی خطبے میں، کسی تقریر میں، کسی گفتگو میں، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب سے مختصر درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائے اور ان پر سلامتی نازل فرمائے. یہ جو مختصر سا جملہ ہے یہ اس کا ترجمہ ہے. تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہم یہ تو کہیں. اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے وہ سیاحین، وہ زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں، زمین میں گشت کرتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کائنات میں ان کی صرف ایک ہی ڈیوٹی ہے. جو آدمی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ یبلغونی عن امتی السلام. وہ پوری زمین میں گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، فوراً پہنچاتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہے یہ. اور کس طرح اس طرح پہنچاتے ہیں کہ آدمی کا نام بھی لیتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی لیتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ وکل بقبری ملکا آتاہ اسماء الخلائق فلا يصلی علی احد الی یوم القیامۃ الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے،
اور اس کو پوری مخلوقات کی، تمام لوگوں کی بولیاں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ جب بھی کوئی شخص قیامت تک، کوئی میرا امتی جب بھی درود پڑھتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے فوراً پہنچاتا ہے، اور اس طرح پہنچاتا ہے کہ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، کہ اس کے نام کے ساتھ، اس کے باپ کے نام کے ساتھ، کہ فلاں بن فلاں، کہ فلاں آدمی ہے جو فلاں کا بیٹا ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں یہ درود و سلام کا ہدیہ بھیجا ہے۔ یہ اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے۔ اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو وہ اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ سیدھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ فرشتے فوراً آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے والد کے نام کے ساتھ پہنچائیں گے۔ تو جتنا آدمی، جو آدمی جتنا زیادہ پڑھتا ہے، بار بار اس کی حاضری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگتی ہے۔ تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر درود و سلام کے ہدیے بھیجتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ہریرہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جس آدمی نے میری قبر کے پاس درود پڑھا، فرمایا اس کو تو میں خود سنتا ہوں، اور جو آدمی دور دراز کہیں کسی دنیا کے کسی علاقے میں ہے، خطے میں ہے، وہاں سے اگر اس نے پڑھا تو حضور نے فرمایا کہ مجھے وہ بھی پہنچایا جاتا ہے، وہ بھی ضائع نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو آدمی مجھ پر صبح کے وقت 10 دفعہ درود پڑھتا ہے، اور جو آدمی شام کے وقت 10 دفعہ درود پڑھتا ہے، یعنی اس کی روزانہ کی یہ روٹین ہے کہ وہ صبح بھی 10 دفعہ پڑھتا ہے، رات کو بھی 10 دفعہ پڑھتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میری جو شفاعت ہے، میری جو سفارش ہے، جس کی وجہ سے سارے لوگ وہ جنت میں جائیں گے، فرمایا کہ میری جو سفارش ہے قیامت کے دن اس کو وہ لازمی حاصل ہوگی، اسے ملے گی، وہ شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھے گا، درود شریف کے الفاظ بہت زیادہ ہیں، جو آدمی ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ وجبت لہ شفاعتی، جس آدمی نے ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھا کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما، اور وہ مقام جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ اس مقام میں ان کو نازل فرما۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھا تو فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت، میری سفارش قیامت کے دن وہ واجب ہو گئی ہے، یعنی ہر صورت میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو جب حضور سفارش کریں گے تو لازمی بات ہے وہ بندہ پکا جنتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں، وقت نہیں ہے، میں چیدہ جو احادیث ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھا، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، یہ الفاظ بڑے مختصر ہیں، تو ان کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بدلہ اور وہ مقام، وہ صلہ عطا فرما جن کے آپ حقدار ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ ان الفاظ کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھا، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، تو فرمایا کہ اتعبا 70 کاتبا الف صباح، جس آدمی نے ان الفاظ کے ساتھ پڑھا تو فرمایا کہ وہ 70 جو فرشتے ہیں لکھنے والے، ان کو اتنا اجر و ثواب ہے کہ وہ لکھ کے تھک جائیں گے،
اتنا جس جملے کا اس درود پاک کا جو ثواب ہے. تو اس لیے اس بات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. پھر ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسی طرح گپوں میں لگے رہتے ہیں. کوئی موبائل دیکھ رہا ہے لگا ہوا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے لگا ہوا ہے، کوئی اور کسی کام میں مشغول ہے، تو اس کے اوپر کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی، کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے. چاہیے تو یہ کہ جب اذان شروع ہو جائے تو آدمی اس وقت سارے کام چھوڑ کر مؤذن جو کلمات کہہ رہا ہے اس کا جواب دے، اور اس کے بعد پھر وضو کر کے وہ مسجد کی طرف آ جائے، آگے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. یہ ہے اصل مسلمانوں کا طریقہ اور مسلمانوں کے لیے حکم. لیکن ہمارے ہاں بڑی کوتاہی ہوتی ہے اس حوالے سے بھی. اور پھر یہ ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اکثر لوگ وہ دعا نہیں پڑھتے، یا تو ان کو دعا یاد ہی نہیں ہے. تو جو آدمی اذان کے بعد اذان کی جو دعا ہے اس کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. حضور نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو، اس کی اذان سنو، تو جیسے جیسے وہ کلمات کہہ رہا ہے ایسے تم بھی کہا کرو. اور پھر فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر اس کے بعد مجھ پہ درود پاک پڑھا کرو. اور پھر حضور نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ صَلُّوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ. تو حضور نے فرمایا کہ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلْ وَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ. ایک روایت پہ آتا ہے حلت علیہ الشفاعہ، کہ جب تم مؤذن کی آواز اذان سنو، اذان کے ساتھ اس کا جواب دو، پھر مجھ پہ درود پڑھو. اور حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پڑھے گا ایک بار اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور پھر فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو. یہ جو اذان کے بعد کی جو دعا ہے تو اس میں وسیلہ کی دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ. آت محمدا الوسیلہ، کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. وہ وسیلہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ وسیلہ وہ جنت میں ایک مقام ہے، ایک ایسا مرتبہ ہے، جنت کا ایک ایسا درجہ ہے. فرمایا کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، جس کو مقام محمود بھی کہتے ہیں. مقام محمود کی ایک روایت تفسیر بھی تو شفاعت کبریٰ بھی ہے. تو یہ جو وسیلہ ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کے جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ملنے والا ہے. آت محمد الوسیلہ. پھر ساتھ حضور نے فرمایا کہ مجھے امید ہے وہ ارجو ان اکون انا ہوا. ہاں مجھے یہ امید ہے کہ وہ جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی آدمی کو وسیلہ ملے گا. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ آدمی میں ہی ہوں. یعنی یہ جو وسیلہ ہے یہ جنت کا جو اعلیٰ ایک درجہ ہے، جو ایک ہی درجہ ہے اور ایک ہی آدمی کو ملنا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میری امید ہے اللہ سے کہ وہ میں ہی ہوں، مجھے ملے گا. تو اب حضور نے فرمایا کہ جو آدمی میرے لیے اس وسیلے کی دعا کرے گا جو کہ اس اذان کے بعد کی دعا میں موجود ہے، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، تو جو آدمی میرے لیے اس کی دعا کرے گا تو فرمایا کہ اس کے لیے میری جو شفاعت ہے وہ واجب ہو گئی ہے. یعنی میں قیامت کے دن اللہ سے اس کی سفارش کروں گا، اللہ اس کو جنت داخل کرے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اس لیے ایک تو بات یہ سمجھیے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کا اسی طرح جواب دینا چاہیے. اس وقت کوئی اور کام نہ کرے، بس اللہ کی طرف سے ایک صدا آ رہی ہے تو جیسے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے تو اس کے ساتھ اذان کے الفاظ کا جواب دیجیے.
اور جب اذان مکمل ہو جائے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ والی جو دعا ہے، ایک دفعہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے، اور درود پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے جو اذان کے بعد کی دعا ہے۔ جب ہم یہ دعا پڑھیں گے اور درود پڑھیں گے تو 10 رحمتیں اس کی وجہ سے نازل ہو جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت میں 10 درجات بلند ہو جائیں گے۔ ساتھ جب ہم یہ دعا پڑھنے کا معمول کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پھر ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے، یہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اتنی بڑے بڑے فضائل، اتنی بڑی بڑی باتیں اجر و ثواب کے اعتبار سے کتنی اہم باتیں ہیں، لیکن یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ فضائل درود شریف کے نام سے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی تھی، تو یہ الگ سے بھی ملتی ہے۔ اس کے اندر یہ فضائل، یہ برکات، یہ درود پاک کے صیغے، یہ بہت ساری چیزیں، واقعات وہ موجود ہیں۔ ایک اور کام یہ ہے کہ جب دعا مانگیں تو دعا مانگنے کا ادب بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھے، اور اس کے بعد پھر دعا مانگے، اور جب اختتام کرے تو اختتام کم از کم بھی ان الفاظ کے ساتھ کرے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ، یہ بھی درود ہے۔ تو جب ان الفاظ کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور نماز پڑھ کر سے دعا شروع کر دی، اور دعا میں یہ کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ بس نماز سلام پھیرا، سلام کے بعد فوراً اس نے الفاظ کہے کہ اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے، تو نے دعا کرنے میں جلدی کی ہے، آئندہ کے لیے یاد رکھ، جب نماز پڑھ چکے تو بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کر جیسی اس کی ذات کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود بھیج، پھر اللہ سے دعا مانگ۔ یہ حضور نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا، اے نماز پڑھنے والے، تو دعا مانگ، تیری دعا قبول ہوگی۔ تو ایک آدمی کو نے اس طرح نہیں مانگی، اس کو طریقہ سکھایا، دوسرے آدمی نے ایسے ہی مانگا تو حضور نے فرمایا کہ تو دعا مانگ، جو دعا مانگے گا تیری دعا قبول ہوگی۔ تو ہمارے ہاں آج کل یہ بھی ہوتا ہے، ہم یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں پتا، دعا مانگنے کے ڈھنگ کا ہی نہیں پتا، اس کے آداب کا ہی نہیں پتا۔ دعا تو مخ عبادت کا مفت قرار دیا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس لیے دعا مانگنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے، پھر انشاءاللہ کہ بھی کریں گے، اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اور ایک اور ادب اور حکم درود پاک کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں نہ تو انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی اپنے نبی پر درود بھیجا، تو یہ مجلس ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اب اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ تو ہمارے ہاں بہت ساری مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھنٹہ 2 4 گھنٹے گپے لگا رہے ہیں، اس میں اللہ رسول کا نام کوئی نہیں ہے، تو جس میں نہ اللہ کا ذکر ہوا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجا، تو فرمایا کہ یہ مجلس انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اس کو عذاب دے ان مجلس والوں کو، چاہے تو ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اس لیے جہاں کوئی مجلس ہو، کم از کم اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کا ذکر تو ضرور کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں درود ضرور پڑھیں۔ تو یہ بڑی اہم جو باتیں ہیں، ضروری باتیں، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ یہ بہت طویل موضوع ہے اور اس سے مختصر سی نشست میں اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، ہمیشہ اتنا تو کم از کم کریں کہ روزانہ 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام کو درود پاک پڑھیں۔ جن الفاظ کے ساتھ، جن صیغوں کے ساتھ آپ کو آسان لگتا ہے
ان الفاظ کے ساتھ پڑھیں. اگر ٹائم نہیں ہے تو کم از کم یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو پڑھیں. جو آدمی صبح 10 دفعہ، جو آدمی شام کو 10 دفعہ پڑھتا ہے، تو ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی. اور ساتھ یہ ہے کہ اذان کے بعد جب بھی اذان ہو، اذان کے کلمات کے جواب دیں، اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، اور پھر جو اذان والی دعا ہے وہ پڑھیں گے. اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.